نکل گئی. اگر کچھ گہری بات سمجھنے کے قائل ہو اور تیار ہو تو میں آپ کو سمجھا. میت کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے روح آئی ہو اور نکل گئی, اور کبھی روح نہ آئی ہو اور روح کو اس کے ساتھ تعلق بھی نہ ہو, نہ آئی ہو نہ نکلی ہو, ویسے بھی اس کو میت کہا جاتا ہے. ویسے بھی اس کو میت کہا جاتا ہے. قرآن پاک میں یہ آتا ہے نا تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی, آتا ہے. زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اللہ پاک اور مردے کو. ہر مفسر نے اس کے نیچے یہ مثال دی ہے کہ اللہ پاک مرغی سے انڈے کو نکالتا ہے, انڈے سے مرغی کو نکالتا ہے, مرغی سے انڈے کو اور انڈے سے مرغی کو نکالتا ہے. تو حی یہاں مرغی کو کہا گیا اور میت انڈے کو کہا گیا. میت کس کو کہا گیا؟ اب انڈے کے اندر روح آ کر نکلی ہے, انڈے کے اندر روح آ کر نکلی ہے نہیں آئی. جب روح آ کر نکلی نہیں تو اللہ پاک ایسی چیز کو میت کہہ رہے جس کے اندر سینے سے روح آئی ہی, تو ایسی چیز جس کے اندر نہ روح آئی ہو نہ نکلی ہو اس کو میت کہنا جائز, میت کہنا. دوسرا مقام کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا, تم اللہ کے ساتھ کس طرح شرک کرو گے جبکہ تم پہلے میت تھے. فاحیاکم, اللہ نے تمہیں زندہ کر دیا. تم کب میت تھے؟ فی اسلاب آبائکم فی صورت المنی. سمجھ آئی؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم, تم مردے تھے, تم سارے کب؟ پہلے ہم مردے تھے. کب؟ جب اپنے باپ کی پشت میں نطفے کی شکل میں تھے تو ہم کیا تھے؟ تو نطفے کو قرآن نے کیا کہا؟ بولو 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 بولو. اب اس نطفے کو قرآن نے کیا کہا؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم, تم مردے تھے تو منی کے اندر سے روح ہو کر نکل گئی. تو منی ایک پانی ہے, اس کے قریب نہ روح آئی ہے نہ نکلی ہے, قرآن نے اس کو میت کہا. انڈے کے اندر نہ روح آئی ہے نہ نکلی ہے, قرآن نے اس کو میت. بہت بڑا نقطہ حل کر رہا ہوں, بہت بڑا نقطہ حل کر رہا ہوں, آپ کے ذہنوں کے قریب کر رہا ہوں بات. اب قرآن نے اس کو میت کہا تو جس چیز کے قریب روح نہ آئی ہو اس کو میت کہنا. سپیکر میت, سپیکر میت ہے, یہ دیوار میت ہے, یہ پھٹی میت ہے. اس معنی کے اعتبار سے بہت بہت قرآن پاک نے جہاں بھی میت کا لفظ آتا ہے مماتی کہتے ہیں, بہت تم کہتے ہو, بہت کو میت کس طرح کہا جاتا ہے؟ میت تو اس کو کہتے ہیں جس کے اندر سے روح نکلی ہو. ہم کہتے ہیں قرآن کی دو ایسے ہم پڑھ کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ روح قریب آئی بھی نہیں پھر بھی میت کہا جا رہا ہے. اگر منی کو میت کہا جا رہا ہے, انڈے کو میت کہا جا رہا ہے, اور زمین مردہ, قرآن پاک میں آتا ہے زمین مردہ تھی ہم اس کو, جب مردہ تھی تو روح نکلی نہیں تھی, جب زندہ کی تو روح آئی نہیں. بنجر تھی آباد کا, بنجر تھی آباد کا بھی, جب اس کو مردہ کہا جا رہا ہے تو لکڑی پتھر کا بت بنایا ہوا بھی یہ بھی. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ کہا جا رہا ہے انا کا میت, تو اس کا معنی کیا حضور اب میت ہے, لیکن آگے جا کر آپ پر موت آنی ہے تو معال کے اعتبار سے طلبہ کی زبان میں ما یقول الیہ ما جس طرح قرآن کہتا ہے یذبحون ابناءکم, فرعون تمہارے بچوں کو قتل کرتا تھا, وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. زندہ چھوڑ دیتا تھا تو وہ لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا یا عورتوں کو؟ لڑکیوں. فرعون بچیوں کو زندہ, اور قرآن نے وہاں بنات کا استعمال نہیں کیا, قرآن نے نساء کا لفظ استعمال کیا, اور نساء بڑی عورت کو کہا جاتا ہے. اب وہ بچیاں ہیں چھوٹی تو ان کو عورتیں جو کہا جا رہا ہے تو ماں یقولو الیہ کے بنا پر, کیونکہ انہوں نے بعد میں جا کر عورتیں بننا تو ہے, انہوں نے بعد میں جا کر عورتیں بننا تو ہے, اس واسطے ان کو نساء کہا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میت کہا معاد کے اعتبار سے کہ ایک دن آپ پر بھی موت آئے گی, اور ایک اور مقام پر بھی لفظ میت کا استعمال ہوا
اچھا کافروں کو قرآن نے میت کہا کئی جگہ پر؟ کافروں کو کیا کہا؟ میت کیوں کہا؟ سمجھ نہیں آئی. روح نکلی بھی کوئی نہیں، روح نکلی بھی کوئی نہیں، روح ان کے اندر ہے اور قرآن نے ان کو میت کہا. انک لا تسمع الموتى، یہاں موتا ان کو کہا جا رہا ہے. سمجھنے بات ذرا، انسان کے اندر روح ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان زندہ رہتا ہے. سمجھ رہے؟ انسان کے اندر روح ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ زندہ رہتا ہے. روح کے اندر ایک اور روح ہوتی ہے جس کی وجہ سے روح زندہ رہتا ہے. روح کے اندر ایک اور روح ہوتی ہے جس کی وجہ سے جب روح کے اندر روح آئی تو روح زندہ ہو گئی. جب روح زندہ ہو گئی تو اب جس بندے میں یہ زندہ روح ہے وہ بندہ بھی زندہ، وہ بندہ بھی. اگر روح میں روح نہ ہو تو روح مردہ ہو گئی. بات سمجھ رہے ہو؟ اگر روح میں روح نہ ہو تو روح کیا ہو گئی؟ مردہ ہو گئی. جب روح مردہ ہو گئی تو چلتے پھرتے جسم کو بھی اللہ نے کیا کہہ دیا؟ کیا کہہ دیا؟ اب روح تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ روح کیا ہے، لیکن روح کی روح سمجھ نہیں آئی. یہی قرآن پاک سے سمجھا. اب من کان میتن فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس. حضرت فاروق اعظم گھر سے چلے، تلوار میں ہاتھ میں تلوار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے نکلے. کلمہ پڑھ لیا تھا؟ کلمہ نہیں پڑھا. قرآن کا اومن کانا یا فمن نے اومن کانا میتن. جب گھر سے چلے تو عمر مردہ تھا، ہاتھ میں تلوار ہے پھر بھی مردہ ہے. نبی کو مارنے کے لیے جا رہا ہے پھر بھی مردہ ہے. دوڑ کے آ رہا ہے پھر بھی مردہ ہے. بہن کو مار رہا ہے پھر بھی مردہ ہے. غیظ و غضب جا رہا ہے پھر بھی مردہ ہے. حرکات و سکنات کر رہا ہے پھر بھی مردہ ہے. اومن کان میتن مردہ ہے. فاحییناہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو زندہ کر. ہم گل نہیں سمجھ. روح کی روح ایمان ہے. روح کی روح کیا ہے؟ انسان زندہ ہوتا ہے روح کے ساتھ اور روح زندہ ہوتی ہے ایمان کے ساتھ. روح کی روح کا نام کیا ہے؟ ایمان. حضرت فاروق اعظم میں روح تو تھی لیکن روح میں روح نہیں. روح تو تھی لیکن روح میں روح نہیں تھی. جب روح میں روح نہیں تھی تو قرآن نے کہا اب من کان میتن. اس بات سے سارے کافروں کو قرآن نے کیا کہا؟ سارے امن کان میتن فاحییناہ. ہم نے اس کی روح میں روح ڈالی جس کو ایمان کہتے ہیں تو عمر زندہ. مولانا محمد ادریس کاشمی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف کاملی کے اندر لکھا ہے اسی آیت کے نیچے فرماتے ہیں کہ فاروق زندہ تب ہوئے جب روح میں روح آئی. تو اب کافروں کو بھی قرآن مردہ کہتا ہے. کیوں کہتا ہے؟ آج بات سمجھ آئی کہ روح تو ہے پر روح میں روح، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو فرمایا جا رہا ہے انک میتن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر روح بھی ہے اور روح کے اندر حضور کی روح کے اندر جو روح ہے وہ ساری کائنات کی ارواح سے قریب ہے. تمام کائنات کی ارواح کو اور روحوں کو یہیں سے پانی ملتا ہے، یہیں سے فیض ملتا ہے، یہیں سے نور ملتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر سے سب کچھ یہیں سے ملتا ہے. تو پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے انک میت. اگر مماتی یہ کہتے کہ نبی کو قرآن میت کہہ رہا ہے تو میں پوچھوں گا اگر قرآن نبی کو میت کہہ رہا ہے اور تو اس کو برداشت کر لیتا ہے کہ نبی کو میت کہہ لینا چاہیے تو ہم تجھے کہتے ہیں تو مردہ. ہم تجھے کہتے ہیں تو کیا ہے؟ جو مماتی کہے گا مردہ. کیوں؟ ماں یقول الیہ کی بنا پر تو نے بھی مرنا ہے اور تجھے بھی ہم میت کہتے ہیں، تجھے بھی مردہ کہتے ہیں. جو مماتیوں کو موت کی تعریف نہیں، موت کی تعریف یہی کریں کہ روح بدن سے نکل جائے. ہم کہتے ہیں نہیں، روح بدن سے نکل جائے تب بھی مردہ، روح سرے سے قریب نہ آئے تب بھی پھر بھی مردہ. اور حیات کی تعریف وہ بھی آتی ہے. حیات